السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 406۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطُ قبول اصل الشہادت وجوداً ام شرط القبول مطلقاً وجوباً و وجوداً۔ فرماتے ہیں رہا یہ بیان کہ عدالت اصل شہادت کے قبول ہونے کی شرط ہے وجود کے اعتبار سے یا مطلقاً قبولیت کی شرط ہے وجوب اور وجود دونوں اعتبار سے، تو فرماتے فقد اختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ قال اصحابنا رحمہم اللہ، تو ہمارے ائمہ احناف نے یہ فرمایا ہے کہ انہا شرط القبول للشہادتی وجوداً علی الاطلاق و وجوباً۔ تو ہمارے ائمہ احناف نے تو یہ فرمایا ہے کہ عدالت وہ مطلقاً قبول شہادت کی شرط ہے۔ اس کا مطلب یعنی وجود کے اعتبار سے بھی اور وجوب کے اعتبار سے بھی۔ تو وجود کا مطلب یعنی ثبوت کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے بغیر شہادت مقبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یقینی طور پر ثابت نہیں ہوگی کیونکہ ثبوت کے اعتبار سے، اور وجوب کے اعتبار سے یعنی عدالت کے بغیر شہادت واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں کا مطلب ہے وجوداً و وجوباً۔ وہی فرماتے ہیں کہ عدالت وہ مطلقاً شہادت کے قبول ہونے کی شرط ہے ہمارے نزدیک، لا شرط و اصل القبول، اصل قبول کی شرط نہیں ہے۔ تو جب اصل قبول کی شرط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے بغیر شہادت کی قبولیت ثابت تو ہو جائے گی فی الجملہ، لیکن یہ بھی فرمایا تھا کہ وجود کے اعتبار سے بھی قبول شہادت کی شرط ہے عدالت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہوگی، فی الجملہ ثابت ہو جائے گی۔ وہی فرماتے ہیں حتیٰ یثبت القبول بدونہ، یہاں تک کہ عدالت کے بغیر شہادت کی قبولیت ثابت ہو جائے گی فی الجملہ، ہاں لیکن یقینی طور پر ثابت نہیں ہوگی کیونکہ وجود کے اعتبار سے بھی تو عدالت شرط ہے، اور عدالت کے بغیر قبول شہادت بالکل واجب نہیں ہوگی کیونکہ وجوب کے اعتبار سے بھی تو مطلقاً جو ہے ہمارے نزدیک شرط ہے۔ تو یہاں جو فرما رہے ہیں کہ عدالت کے بغیر قبولیت ثابت ہو جائے گی، تو اس کا مطلب فی الجملہ ہے، یقینی طور پر پھر بھی ثابت نہیں ہوگی کیونکہ وجود کے اعتبار سے بھی شرط ہے اور وجوب کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب واجب بھی نہیں ہوگی قبولیت۔ وقال الشافعی علیہ الرحمۃ، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ انہا شرط اصل القبول، کہ عدالت اصل قبول کی شرط ہے۔ تو اس کا مطلب اصل قبول شہادت کی شرط اگر عدالت ہے تو بغیر عدالت کے ان کے نزدیک شہادت مقبول ہی نہیں ہوگی، فی الجملہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہوگی، ہمارے نزدیک فی الجملہ تو ثابت ہو جائے گی۔ وہی فرماتے ہیں کہ لا یثبت القبول اصلا دونہا، کہ قبول شہادت بالکل بھی ثابت نہیں ہوگی عدالت کے بغیر۔ حتیٰ ان القاضی لو تحری الصدق فی شہادت الفاسق یجوز لہ قبول شہادتہ، فرماتے ہیں یہاں تک کہ قاضی اگر فاسق کی شہادت میں سچائی کے بارے میں غور و فکر کرے کہ فاسق کی شہادت میں صداقت ہے یا نہیں، تو اب اگر وہ تحری کرے تو یجوز لہ قبول و شہادتہ، تحری کی قاضی نے تو اب قاضی کے لیے فاسق کی شہادت کو قبول کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے صداقت میں تحری کر لی۔ فرماتے ہیں ولا یجوز القبول من غیر تحر بالاجماع، ہاں فاسق کی شہادت تو اگر تحری نہ کرے قاضی تو بالاجماع بغیر تحری کے جو ہے وہ قبول کرنا فاسق کی شہادت کو یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَقَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ بِالْإِجْمَاعِ، اور فرماتے ہیں اور اسی طرح قاضی پر فاسق کی شہادت کو قبول کرنا وہ واجب بھی نہیں ہے بالاجماع، کیونکہ عدالت شرط ہے نا، تو اب فاسق عادل تو ہوگا نہیں، اس لیے جو ہے بغیر تحری کے فاسق کی شہادت کا قبول کرنا بھی جائز نہیں، اور جو ہے قبول کرنا قاضی پر واجب بھی نہیں۔ فرمانے وَلَهُ أَن يَقْبُلَ
شہادت العدل من غیر تحرن، اور قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ عادل کی شہادت کو قبول کر لے بغیر تحری کے، کیونکہ عدالت شرط ہے، تو عدالت کے بغیر شہادت مقبول نہیں ہے، اور فاسق عادل نہیں ہے۔ فرمانے وَإِذَا شَهِدَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ، تو جب شہادت عادل کی شہادت کا مقبول ہونا بھی جائز ہے، تو اگر اس نے شہادت دی تو فرماتے ہیں یجب علیہ القبول، تو اب قاضی پر قبول کرنا بھی واجب ہوگا۔ فرمانے وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ بَيْنَ شَهَادَةِ الْعَادِلِ وَبَيْنَ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ عِندَنَا، تو یہی فرق ہے عادل اور فاسق کی شہادت کے درمیان ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک، یہی فرق ہے کہ امام شافعی کے نزدیک تو فاسق کی شہادت بالکل بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک عدالت وہ اصل قبول شہادت کی شرط ہے، اور ہمارے نزدیک وہ عدالت مطلقاً قبول شہادت کی شرط ہے، تو یہی فرق ہوا۔ فرماتے ہیں لا يجوز للقاضی ان یقضی بشہادت الفاسق اصلا۔ اچھا، کہ وعند الشافعی سے بات آگے ہے کہ یہ جو فرق ہے عادل اور فاسق کی شہادت کے درمیان، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وعند الشافعی، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک قاضی کے لیے فاسق کی شہادت پر بالکل بھی قضا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فاسق کی شہادت مقبول ہی نہیں ہے، تو اس فیصلہ کرنے بھی جائز نہیں ہوگا امام شافعی کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک وہ جائز ہے۔ تو فرمانے جب جائز ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا فاسق کی شہادت سے، وقضا، اور ایسے ہی فاسق اور دو فاسق کی شہادت سے نکاح منعقد ہو جائے گا ہمارے نزدیک۔ وعندہ لا ينعقد، امام شافعی کے نزدیک منعقد نہیں ہوگا۔ ہاں، فرمانے وجہ قول الشافعی رحمہ اللہ ان مبنى قبول الشہادات علی الصدق ولا یظہر الصدق الا بالعدالت۔ اب امام شافعی کی دلیل کیا ہے کہ فاسق کی شہادت بالکل بھی مقبول نہیں ہے، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ فرمانے امام شافعی کی دلیل تو یہ ہے کہ شہادت کی قبولیت کی بنیاد وہ صداقت پر ہے، یعنی شہادت مقبول تب ہوگی جب کہ صداقت پائی جائے۔ فرمانے ولا یظہر الصدق الا بالعدالت، اور صداقت وہ عدالت سے ہی ظاہر ہوگی، اور عادل وہ ہوگا کہ جو فاسق نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق کی شہادت ان کے نزدیک وہ نہیں ہوگی۔ لأن خبر من لیس بمعصوم عن الکذب یحتمل الصدق والکذب، فرمانے اس لیے کہ اس انسان کی خبر کہ جو کذب سے معصوم نہیں ہے، جو فاسق ہے، تو اس کی خبر تو یحتمل الصدق والکذب، وہ تو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے، تو اب وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اب یہ صداقت کو ترجیح تو وہ عدالت سے ہوگی نا، اور فاسق عادل ہے نہیں، اس لیے اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے، ولا یقع الترجیح الا بالعدالت، تو صدق اور کذب ان دونوں میں سے جو ترجیح ہوگی صداقت کو، تو ترجیح تو عدالت کے ذریعے ہی ہوگی، اور وہ عادل ہے نہیں۔ واحتج فی انعقاد النکاح بقولہ علیہ السلام لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل۔ اب امام شافعی کے نزدیک نکاح تو منعقد نہیں ہوگا جو اوپر بتایا، فرمانے ان نکاح کے منعقد ہونے میں استدلال کیا ہے، یعنی نکاح منعقد نہیں ہوگا اس بارے میں استدلال کیا ہے اس فرمان رسول سے کہ لا نکاح الا بولی، کہ بغیر ولی کے اور دو عادل گواہوں کے کوئی نکاح نہیں، تو اس کا مطلب دو عادل گواہ ہونے چاہیے اور فاسق کی کوئی عدالت نہیں۔ فرمانے وَلَنَا عُمُومَاتُ قَوْلِهِ تعالی، یہ تو امام شافعی کی دلیل ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ اللہ کا فرمان عام ہے، تو عام ہے کہ تم اپنے میں سے یعنی دو لوگوں کو گواہ بنا لو، تو اب جو ہے دو گواہ بنانے یہ عام ہے کہ گواہ جو ہے کوئی ہو۔ فرمانے وقو، ہماری دلیل ایک تو اللہ تعالی کا یہ قول عام ہے، یہ دلیل ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور کا فرمان لا نکاح الا بشہود، کہ حضور نے فرمایا بغیر گواہوں کے کوئی نکاح نہیں ہے۔ والفاسق و شاہد، اور فاسق بھی تو گواہ بن رہا ہے یہاں، تو فاسق جو ہے وہ شاہد ہے، تو اس کے ذریعے بھی نکاح ہو جائے گا۔ فاسق شاہد کیسے ہے؟ فرمانے لقولہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ممن ترضون من الشہداء فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ،
تو ایک آدمی اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ، ممن ان میں سے، ترضون من الشہداء کہ جن کے گواہ بننے سے تم راضی ہو۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد دو طرح کے ہوں گے، ایک تو جو مرضی ہیں اور ایک جو مرضی نہیں ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ قسم الشہود الی مرضیین و غیر مرضیین، کہ اللہ کے اس فرمان میں گواہوں کی دو قسموں کی طرف جو ہے، دو قسمیں سمجھ میں آئی، ایک تو مرضی اور ایک غیر مرضی۔ فیدل علی کون غیر المرضی وہو الفاسق شاہدن، فرما رہے ہیں کہ دو قسموں کی طرف یہ منقسم ہونا یہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ غیر مرضی جو ہے وہ بھی شاہد ہے۔ تو یہ شاہدوں کا دو قسموں کی طرف منقسم ہونا یہ غیر مرضی کے ہونے پر دلالت کرے گا، اور غیر مرضی کون ہے؟ وہ فاسق ہے۔ تو اس کا مطلب غیر مرضی کی جگہ فاسق لگائیں، یعنی فاسق کے شاہد ہونے پر یہ دلالت کر رہا ہے، دو قسموں کی طرف منقسم ہونا۔ اس کا مطلب فاسق بھی شاہد ہے اور جو ہے وہ عادل بھی شاہد ہے۔ تو ہماری ایک دلیل یہ ہوئی۔ اور فرماتے ہیں وَلِأَنَّ حَضْرَةَ الشُّهُودِ فِي بَابِ النِّكَاحِ لِدَفْعِ تُهْمَةِ الزِّنَا لَا لِلْحَاجَةِ إِلَى شَهَادَتِهِمْ عِنْدَ الْجُحُودِ وَالْإِنكَارِ۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ باب نکاح میں گواہوں کی موجودگی وہ تہمت زنا کو ختم کرنے کے لیے ہے، کہ گواہ ہوں گے تو اب زنا کی تہمت نہیں لیں گے، یہ بتا دیں گے کہ نکاح ہوا ہے، تو تہمت زنا کے دفعیے کے لیے ہے۔ اب فرماتے ہیں لا للحاجت الی شہادتہم، اگر زوجین میں سے کوئی انکار کرے کہ نکاح نہیں ہوا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جو گواہ بنے ہیں ان کی شہادت کی حاجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو گواہ اس لیے بنے ہیں کہ تہمت زنا جو ہے ختم ہو جائے۔ وہی فرماتے ہیں کہ گواہوں کی موجودگی باب نکاح میں تہمت زنا کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ لا للحاجت الی شہادتہم عند الجحود والانکار، وہ انکار اور منع کرنے کے وقت ان کی شہادت کی حاجت کے لیے نہیں ہے کہ پھر ان کی شہادت کی ضرورت پڑے۔ کیوں؟ تو بتا رہے پھر کون گواہی دے گا اگر کوئی انکار کر لا؟ فرما رہے لأن النکاح یشتہر بعد وقوعہ، اس لیے کہ نکاح واقع ہونے کے بعد پھر وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ فیمکن دفع الجحود والانکار، تو اب انکار اور منع کرنے کا دفعیہ یہ ممکن ہو جائے گا سننے کے ذریعے، شہادت کے ذریعے۔ تو اب سننے سے جو شہادت حاصل ہوئی اس کے ذریعے دفع ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے لوگوں نے جو سن لیا ہوگا، مشہور جب ہو گیا تو اب کوئی بھی شہادت دے دے گا۔ وَالتُّهْمَةُ تَنْدَفِعُ بِحَضْرَةِ الْفَاسِقِ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحَضْرَتِهِمْ، تو فرماتے ہیں کہ تہمت جو ہے وہ فاسق کی موجودگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ تہمت کو ختم کرنے کے لیے تو گواہوں کی موجودگی چاہیے، تو فاسق کی موجودگی سے تہمت ختم ہو جاتی ہے، تو نکاح فاسقوں کی موجودگی سے منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اوپر جو یہ کہا گیا امام شافعی کی طرف سے کہ شہادت کی قبولیت کی بنیاد وہ صداقت پر ہے، تو اس کا مطلب یہ شہادت کا رکن ہے کہ شاہد جو ہے وہ سچا ہو۔ فرماتے ہیں وما قولہ، اور جو یہ اوپر یہ کہا تھا کہ الرکن من الشہادت ہوا صدق الشاہد، کہ شہادت کا رکن یہ ہے کہ شاہد سچا ہو، تو یہ جو بات کہی تھی فرماتے ہیں نعم، یہ ٹھیک ہے، ہاں بات ٹھیک ہے کہ شاہد کا سچا ہونا یہ رکن شہادت ہے۔ فرما رہے ہیں لیکن الصدق لا یقف علی العدالت، لیکن یہ سچا ہونا صدق یہ عدالت پر موقوف نہیں ہے، یقینی طور پر، یعنی یہ صداقت پر موقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدالت پر موقوف نہیں ہے کہ عادل جو ہو وہی سچا ہوگا، عادل کے بغیر بھی تو کوئی سچا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْفَسَقَةِ مَن لَا يُبَالِي بِارْتِكَابِهِ أَنْوَاعًا مِنَ الْفِسْقِ وَيَسْتَنْكِفُ عَنِ الْكِذِبِ، فرما رہے کہ اس لیے کہ فاسقوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ارتکاب فسق کی وجہ سے وہ طرح طرح کے فسق و فجور سے تو بے پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہاں تو فسق کے انواع سے تو وہ بے پرواہ نہیں ہوتے ہیں۔ لا یبالی کا مطلب یعنی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ طرح طرح کے فسق کی پرواہ نہیں کرتے، مطلب فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن فرمایا وَيَسْتَنْكِفُ عَنِ الْكِذِبِ، لیکن وہ جھوٹ سے رکے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر فسق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو جھوٹ سے وہ بچے رہتے ہیں۔ وَالْكَلَامُ فِي فَاسِقٍ، اور ہماری گفتگو تو اس فاسق کے بارے میں تھی نا کہ تحر القاضی الصدق فی شہادتہ، کہ جس کی شہادت میں
قاضی نے سچائی پر تحری کر لی ہو، اسے صادق مانا ہو، اس کے بارے میں گفتگو تھی تو اس کے وہاں صداقت پائی گئی۔ فغلب علی ظنہ صدقہ، اور قاضی کے ظن پر اس فاسق کی صداقت غالب آ گئی ہو، تب ہم نے یہ قول کیا ہے کہ اس فاسق کی شہادت مقبول ہے۔ فرما رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو کہ وہ صداقت نہیں پائی جائے تو فرما رہے ہیں لا يجوز القضاء بشہادتی عندنا، تب تو پھر ہم بھی یہی کہیں گے کہ فاسق کی شہادت سے جو ہے قضا ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اب رہا آپ نے حدیث پیش کی لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، کہ نکاح نہیں ہے مگر ولی سے اور دو عادل گواہوں کے ذریعے۔ فرما رہے ہیں کہ رہی حدیث تو فقط رویہ عن بعض نقلت الحدیث، تو بعض ناقلین حدیث سے تو اس طرح مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے، ولن یثبتا، اور ہرگز یہ ثابت ہو بھی نہیں سکتی، فلا حجت لہ فیہ، تو بعض ناقلین حدیث سے جب یہ بات مروی ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے تو جب غیر ثابت دلیل جو ہے وہ حجت کیسے بن جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ فلا حجت لہ فیہ، تو اب امام شافعی کے لیے اس حدیث میں کوئی حجت نہیں ہے، بل ہوا حجت علیہ، بلکہ اگر اس حدیث کو ثابت مانے تو یہ امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔ کیسے حجت بن جائے گی ان کے خلاف؟ فرما رہے ہیں لأنہ لیس فیہ جعل العدالت صفۃ للشاہد، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس حدیث میں عدالت کو شاہد کی صفت نہیں قرار دیا گیا ہے، شاہد کی صفت نہیں بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شاہدی عدل، یہ تو اضافت کے ساتھ ہے، یہ صفت کہاں ہے؟ فرما رہے ہیں لأنہ لو کان کذالک، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ شاہد کی صفت عادل ہوتی کہ عادل گواہ، تو لقال، تو ضرور پھر حضور یہ فرماتے کہ لا نکاح الا بولی و شاہدین عدلین، حضور یہ فرماتے کہ کوئی نکاح نہیں ہے مگر ولی کے موجودگی میں اور دو عادل گواہوں کی موجودگی میں، تب صفت بنتا۔ بلکہ یہاں پر جو آپ نے حدیث پیش کی فرماتے ہیں بل ھذا اضافۃ الشاہدین الی العدل، بلکہ یہاں تو شاہدین کی اضافت ہے عدل کی طرف، عدل کی طرف، تبھی تو اضافت کی وجہ سے جو نون تثنیہ وہ گر گیا، شاہدی عدل۔ فرماتے ہیں کہ اور عدل کی طرف شاہدین کی اضافت کا مطلب تو یہ ہے کہ عدل کے دو گواہ ہوں، تو اور عدل کا مطلب فرماتے ہیں وہو کلمۃ التوحید، اور عدل کا مطلب وہ کلمہ توحید ہے۔ فکأنہ قال علیہ الصلاۃ والسلام، تو گویا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے لا نکاح الا بولی مقابلہ کلمۃ العدل، تو کلمہ عدل کے مقابل حضور نے لا نکاح الا بولی فرمایا ہے کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے، اور جو کلمہ اسلام کے دو گواہ ہیں ان کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہے۔ تو کلمہ اسلام کے دو گواہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دو گواہ، وہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ حضور علیہ السلام نے لا نکاح الا بولی یہ کلمہ عدل کے مقابل فرمایا ہے، اور کلمہ عدل وہ کلمہ اسلام ہے، تو اب ترجمہ ہوگا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں اور دو مسلمان گواہوں کے بغیر کوئی نکاح نہیں، اور فاسق یا جو ہے کافر تھوڑی ہے۔ فرما رہے ہیں والفاسق مسلم فینعقد النکاح بحضرتہ، اور فاسق بھی تو مسلمان ہے تو اب اس کی موجودگی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ہمارا جواب ہوا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونَ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ عِنْدَنَا، فرماتے ہیں بات چل رہی تھی کہ وہ شہادت کی شرطیں کہ جو شاہد کی طرف جو ہیں منسوب ہوتی ہیں، یعنی شاہد کے اندر یہ شرط پائی جائے، تو پیچھے اس کا بیان ہو گیا کہ شاہد کے اندر عدالت پائی جائے۔ فرماتے ہیں اور ایک شرط یہ ہے کہ شاہد وہ محدود فی القذف نہ ہو ہمارے نزدیک، وہو شرط الاداء، اور یہ جو ہے ادائے شہادت کی شرط ہے کہ محدود فی القذف نہ ہو شاہد۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لیس بشرط، اور امام شافعی کے نزدیک ادائے شہادت کی شرط نہیں ہے کہ محدود فی القذف نہ ہو، یہ ان کے نزدیک شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک محدود فی القذف کی شہادت کی ادائیگی ہو جائے گی بعد توبہ۔ اب محدود فی القذف کہ جسے جو ہے تہمت
کی وجہ سے حد لگا دی گئی ہو تو تہمت لگانے والے کو قاذف کہا جاتا ہے۔ قاذف کہتے ہیں جو من یرمیا محسنن او محسنتن بالزنا، کہ جو انسان پاک دامن یا پاک دامنہ عورت پر زنا کی تہمت لگا دے، تو اس کا مطلب وہ مدعی ہے تو گواہ پیش کرے 4، یعنی اپنے دعوے کی صداقت پر 4 گواہ پیش کرنے اسے۔ اب اگر وہ اپنے دعوے کو سچ نہ کر پایا تو اب اس کو حد لگائی جاتی ہے۔ لیکن علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ جب جو تہمت لگانے والا ہے یہ حد قائم کیے جانے سے پہلے اگر گواہی دے دے اور توبہ کے بعد، یعنی اس نے تہمت لگائی اور توبہ کر لی اور حد بھی نہیں لگائی گئی، تو اب اگر گواہی دیتا ہے تب اس کی شہادت مقبول ہے۔ لیکن جو اختلاف ہے نا تو وہ اس صورت میں ہے کہ اس نے تہمت لگائی اور حد جاری کر دی گئی اور ابھی توبہ بھی نہیں کی ہے، تو بعد اقامت حد اور قبل توبہ جو ہے اس کی شہادت میں اختلاف ہے۔ تو امام شافعی تو کہتے ہیں کہ بعد توبہ اس کی شہادت جو ہے وہ مقبول ہے، اور ائمہ احناف یعنی امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت وہ رد کر دی جائے گی اگرچہ یہ توبہ کر لے۔ فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ بِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، اور امام شافعی نے استدلال کیا ہے شہادت کے عموم سے کہ قرآن میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ 2 گواہ بنا لو۔ اب 2 گواہ میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ وہ محدود فی القذف نہ ہو، تو من غیر فصل، بغیر کسی فرق کے شہادت کا عموم ہے، تو اس سے استدلال کیا ہے امام شافعی نے۔ فرماتے ہیں لأن المانع هو الفسق بالقذف، اس لیے کہ جو مانع شہادت تھا، یعنی جو شہادت کی ادائیگی کے مانع تھا، تو وہ فسق تھا جو تہمت لگانے کی وجہ سے ہوا، تو قذف کی وجہ سے جو فسق ہے وہ مانع ہے، اور اس نے توبہ کر لی تو وہ مانع ختم ہو گیا۔ وقد زال بالتوبۃ، اور وہ مانع ادائے شہادت یعنی جو قبول شہادت کے مانع ہے تو وہ ختم ہو گیا ہے توبہ کے ذریعے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى جَلَّ وَعَلَا، اور ہماری دلیل وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، تو یہ ہماری دلیل ہے۔ اچھا، یہ اسی آیت سے جو ہے اختلاف کا منشأ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیسے کہ والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامنہ کو تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لا پائیں، تو اب کیا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، تو جھوٹ بولے یہ تہمت لگائی تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور قرآن فرماتا ہے اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی فاسق ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جو توبہ کر لیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ مگر جو توبہ کر لیں، تو توبہ کا تعلق کیا اسی جملے سے ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یا اس سے پہلے جو ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اس سے بھی ہے؟ تو امام شافعی نے تو دونوں سے مانا، تبھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت قبول نہ کرو مگر جب توبہ کر لے، تو بعد توبہ شہادت مقبول ہے محدود فی القذف کی۔ لیکن ہم جو ہے عطف جو ہے وہ پیچھے نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں مگر جو توبہ کر لے، تو اس کا مطلب بعد توبہ وہ فاسق نہیں رہتے۔ تو استثناء میں اختلاف ہے کہ امام شافعی کے نزدیک استثناء راجع ہے وہ دونوں جملوں کی طرف، اور ہمارے نزدیک صرف آخر والے کی طرف۔ اور فرماتے ہیں کہ ہاں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کا عطف جو ہے وہ پیچھے والے جملے پر نہیں ہے، یہ ابتدائی جملہ ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، تو یہ امت سے خطاب ہے۔ پھر بعد میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، یہ بھی امت سے خطاب ہے۔ پھر بعد میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں، یہ ان کے لیے صفت کو ثابت کرنا ہے کہ فسق کو ثابت کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ فسق کو ثابت کیا گیا ہے، اور پیچھے جو ہے وہاں وہ الگ ہے، تو شرکت کیسے پائی جائے گی اس کی ماقبل سے؟
ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ ان کے جرم کا بیان ہو گیا کہ فسق یعنی جرم کیا ہے، تو جرم یہ ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ اور پیچھے جو جملوں میں گزرا کہ انہیں کوڑے لگاؤ یا شہادت قبول نہ کرو، یہ جرم کی وجہ سے جو واجب ہوا اس کا بیان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم کا عطف نہیں ہو سکتا اس پر کہ جو جرم کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہا سبحانہ و تعالی ان قبول شہادت الرامی علی التعبید، تو اللہ رب العزت نے تہمت لگانے والے کی شہادت کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی روک دیا ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادتنا ابدا۔ اور یہ روکنا جو ہے علی التعبید، یہ ہمیشگی کے طور پر ہے کہ کبھی توبہ قبول نہ کرو۔ تو جب کبھی توبہ قبول نہیں کری ہے تو یہ بعد توبہ کو بھی تو شامل ہوگا۔ فرماتے فَيَتَنَاوَلُ زَمَانَ مَا بَعْدَ التَّوْبَةِ، تو یہ ما بعد توبہ کے زمانے کو بھی شامل ہوگا۔ وَبِهِ تَبَيَّنَ، اور اب جب یہ گفتگو ہوئی تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جو امام شافعی کی دلیل تھی کہ شہادت کے عموم میں محدود فی القذف بھی شامل ہے، ہم کہیں گے نہیں، اس عموم سے جو ہے اس محدود فی القذف کو خاص کر لیا گیا ہے تاکہ اس عموم والی آیت میں اور اس آیت میں جو ہے تناقض نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَبِهِ تَبَيَّنَ، اور اسی سے ظاہر ہو گیا کہ ان المحدود فی القذف مخصوص من عمومات الشہادت، کہ محدود فی القذف کو خاص کر لیا گیا ہے شہادت کے عموم سے، یعنی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کی عموم سے جو ہے اسے خاص کر لیا گیا ہے، عملاً بالنصوص كلها، تمام نصوص پر عمل کرتے ہوئے کہ اس نص پر بھی عمل ہو گیا، اور ولا تقبلوا لهم شہادتنا ابدا اس نص پر بھی عمل ہو گیا۔ تو یہ جو ہے خاص کیوں کیا گیا؟ فرماتے ہیں ورنہ تناقض ہو جاتا، صیانۃ لها عن التناقض، نصوص کو تناقض سے بچاتے ہوئے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الذِّمِّ، اور اسی طرح ذمی کا مسئلہ ہے کہ اذا قذف مسلمًا، کہ جب وہ کسی مسلمان پر تہمت لگائے، فحد حد القذف، پھر اس ذمی کو حد قذف لگا دی گئی، تو اب فرماتے ہیں لا تقبل شہادتہ علی اہل الذمۃ، تو اب فرماتے ہیں کہ جیسے اس کا مسئلہ تھا ایسے یہاں پر ذمی کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ذمیوں کے خلاف۔ فَإِنْ أَسْلَمَ، ہاں اگر بعد میں پھر یہ مسلمان ہو گیا ذمی، فرماتے ہیں جاز شہادتہ علیہم، اب ذمیوں کے خلاف بھی اس کی شہادت جائز ہے، وعلی المسلمین، اور مسلمانوں کے خلاف بھی، وبمثلہ العبد المسلم، اور ذمی کی مثل وہ مسلمان غلام ہے، اذا قذف حرا، کہ جب مسلمان غلام وہ آزاد پر تہمت لگا دے، ثم حد حد القذف، پھر اس کو حد قذف لگا دی گئی، ثم عتقا، پھر وہ مسلمان غلام وہ آزاد ہو گیا، تو اب لا تقبل شہادتہ ابدا، تو وَإِن اعتقا، تو اس کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہوگی اگرچہ یہ آزاد کر دیا گیا۔ تو اچھا فرق کیا ہو گیا کہ وہاں تو اگر وہ مسلمان ہو گیا تو شہادت قبول ہو رہی ہے ذمی کی، اور یہ اگرچہ آزاد کر دیا گیا بعد اطاق بھی اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فرق کیا ہے؟ وجہ الفرق ان اقامت الحد توجب بطلان شہادت کانت للقاذف قبل الاقامت، فرماتے ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ حد کا قائم کرنا یہ اس شہادت کے بطلان کو واجب کر دیتا ہے کہ جو شہادت قاذف کے لیے تھی، ہاں قبل الاقامت، حد قائم کی جانے سے پہلے، تو حد قائم کی جانے سے پہلے جو شہادت اس کو حاصل تھی، اب حد قائم کر دی گئی تو وہ شہادت باطل ہو جاتی ہے، اب وہ شہادت کا اہل نہیں رہا کیونکہ اب حد قائم کر دی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذمی، فرماتے ہیں وَالثَّابِتُ لِلذِّمِّ قبل اقامت الحد، اب حد قائم کی جانے سے پہلے ذمی کے لیے جو شہادت تھی تو وہ ذمیوں کے خلاف دے سکتا ہے، وہ تو وہ فرماتے ہیں شہادتہ علی اہل الذمۃ، تو ذمی کے لیے جو ثابت تھی وہ یہ کہ وہ ذمیوں کے خلاف شہادت دے سکتا ہے، لا علی اہل الاسلام، مسلمانوں کے خلاف نہیں دے سکتا تھا، تو فبطل تلک شہادت باقامت الحد، تو حد قائم کرنے سے وہ شہادت تو باطل ہونی ہے، تو اس کی شہادت یہ باطل ہوگی کون سی؟ جو ذمیوں کے خلاف ہے، فرما رہے ہیں کہ حد قائم کرنے سے یہ شہادت اس کی باطل ہو جائے گی جو ذمیوں کے خلاف ہے۔ فَإِذَا أَسْلَمَ، پھر ہاں بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، فَقَدْ حَدَثَتْ لَهُ بِالْإِسلام شَهَادَةٌ غَيْرُ مَرْدُودَةٍ، تو اب اس کے لیے
وہ اسلام کی وجہ سے شہادت نہیں حاصل ہوئی تو اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نئی شہادت حاصل ہوئی کہ جو شہادت مردود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مردود شہادت ہے وہ تو ذمیوں کے خلاف تھی. تو اب یہ تو دوسری شہادت حاصل ہوئی ہے، اور یہ جو شہادت حاصل ہوئی ہے وہی شہادت ہو علی اہل الاسلام، وہ یہ ہے کہ اس کی شہادت مسلمانوں کے خلاف. لأنها لو لم تکن لہ، فرماتے ہیں کہ لأنها لم تکن لہ، اس لیے کہ شہادت اس ذمے کے لیے حاصل نہ ہو، یعنی جو اسلام کی وجہ سے جو شہادت ہے وہ حاصل نہ ہو تو لا تبطل بالحد، تو ضرور یہ جو ہے حد سے باطل ہو جاتی، یہ ضرور. اور حد سے جو شہادت اس کی باطل ہوئی ہے وہ ذمیوں کے خلاف ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اب جو شہادت ہے فتقبل هذه الشہادت، یہ شہادت اس کی مقبول ہوگی. اب فرماتے ہیں جب مسلمانوں کے خلاف جو ہے شہادت مقبول ہوگی تو ذمیوں کے خلاف بھی تو ہوگی. فرما رہے ہو ثم من ضرورت قبول شہادتی علی اہل الاسلام، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کی شہادت کے قبول کرنے کی ضرورت سے ہے، یعنی اب اس کے لیے اس کی لازم سے ہے اور ضرورت سے ہے کہ قبول و شہادتی ہی، کہ ذمیوں کے خلاف بھی اس کی شہادت مقبول ہو. ہاں فرماتے ہیں بخلاف العبد، تو یہ تو ذمی کا مسئلہ تھا. اب غلام کا الگ ہے برخلاف غلام کے، اس لیے لأن العبد من اہل الشہادتی، اس لیے کہ غلام جو ہے وہ اہل شہادت سے ہے. وإن لم تکن لہ شہادتا مقبولتا، اگرچہ اس کے لیے مقبول شہادت نہیں ہے غلام کے لیے، لیکن وہ اہل شہادت سے تو ہے. لأن لہ عدالت الاسلام، اب غلام اہل شہادت سے کیسے ہیں؟ کیونکہ اہل شہادت سے وہ ہوگا جو مسلمان ہو، اس لیے کہ اس غلام کے لیے بھی تو مسلمان ہونے کی عدالت ہے، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے عدالت ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ اور اس پر حد لگا دی گئی، تو جب حد لگا دی گئی تو اس حد نے جو ہے وہ ہمیشگی کے لیے اس کی اہلیت شہادت کو باطل کر دیا. فرماتے والحد ابطل ذلک علی التابعین، اور اس کے لیے شہادت کی اہلیت حاصل تھی مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو حد نے اس اہلیت کو باطل کر دیا ہمیشہ. اس لیے غلام کی شہادت بعد اطاق بھی مقبول نہیں ہوگی برخلاف ذمی کے.